بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان ملعون سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اور یہ یہودی پیچھے پڑ گئے اس علم کے جس کو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے سلطنت میں عہد میں حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا
اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو، اور ان یہودیوں نے اتباع کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت پر، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تو کافر مت بن۔ بس لوگ ان سے سیکھ لیتے وہ جادو کہ جس کی وجہ سے تفریق ڈال دیں میاں اور بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگ سیکھ لیتے وہ چیز جو انہیں نقصان دے اور ان کو نفع نہ دے، اور یقیناً انہوں نے جان لیا کہ جو کچھ انہوں نے بیچا ہے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہوتا۔ کاش کہ وہ جان لیتے۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا جس کو ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی طرح ہم لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک پڑھی گئی ہیں۔ شروع کی دو آیتیں اس کی کچھ تفصیل گزشتہ بیان کی جا چکی ہے، اور جو کچھ باقی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب جادو کا زور ہو گیا تو لوگوں کو جادو اور معجزے میں
فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بس اوقات معجزے کو لوگ جادو کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حقیقت کو ممتاز کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے دو فرشتے نازل فرمائے، ہاروت اور ماروت۔ بابل کے اندر جو عراق میں ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ فرشتے اللہ کی جانب سے آئے اور لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے تاکہ لوگ جادو سے بچیں، ان کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتے کہ یہ جادو ہے اور اس کا کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود سیکھنا چاہتا تو اس کو سکھا دیتے تھے، اور اس کے سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی اصرار کرتا تو پہلے تو اس کو سمجھاتے کہ دیکھ، ہم دنیا میں اتارے گئے ہیں آزمائش کے لیے، لہذا جادو سیکھ کر تو کافر مت بن، فلا تکفر، کیونکہ جادو کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، جو منتر ہوتے ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے جو جادو سیکھا جائے یا کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔ تو وہ فرشتے نصیحت کرتے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم خود آزمائش میں ہیں مبتلا، تو جادو مت سیکھ، کافر ہو جائے گا۔ لوگ اصرار کرتے جی ہم کو سکھاؤ تاکہ ہم اس سے بچیں، تو اس کو سکھا دیا کرتے تھے، اور سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے کہتے فلاں جگہ جا کر پیشاب کر، اب وہ شخص وہاں جاتا، پیشاب کرتا کسی راک پر یا تنور میں، تو کوئی چیز اس سے نکل کر چلی جاتی، ایک نورانی چیز اس سے نکل کر چلی جاتی آسمان، اور ایک سیاہ چیز اس کے اندر آ جاتی۔ اب وہ آ کر کہتا کہ جی جا کر آیا، تو فرشتے پوچھتے کیا دیکھا؟ وہ کہتا جی کوئی نورانی چیز اندر سے نکل کے چلی گئی۔ فرشتے کہتے جا، تیرا ایمان تھا وہ تجھ سے نکل کر چلا گیا۔ تو لوگ اصرار کرتے کہ ہم اچھائی کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگ اس کا غلط استعمال کرتے۔ ہم نے تفصیلات بیان کی تھی، کیوں آیت نازل ہوئی اور کیا واقعہ ہاروت و ماروت کا ہوا۔ اب یہاں پر جادو، جسے عربی میں سحر کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس سلسلے میں محققین نے تو جادو کی کئی قسمیں لکھی ہیں، چنانچہ
امام رازی نے جادو کی 8 قسمیں لکھی. جادو 8 قسم کا ہوتا ہے، لیکن اس کو مختصر کر کے مفسرین نے 3 قسمیں بیان کی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ سحر یعنی جادو، سین کے کسرے کے ساتھ زیر کے سحر، سحر یعنی جادو کسے کہتے ہیں؟ لغت میں سحر کہتے ہیں ایسے اثر کو جس کا سبب ظاہر نہ ہو. سحر یعنی جادو اسے کہتے ہیں ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو. اب پھر یا تو وہ سبب معنوی ہو، جیسے خاص خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس کا ہو، جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا مسمرزم ہو کہ مشق کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، انسان دوسرے کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور پھر جس طرح چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. اس کو ہیپناٹزم بھی کہا جاتا ہے. ہیپناٹزم انسان کے دماغ کو قابو میں کرنا، اور اس کے ذریعے سے لوگ کسی کو قتل بھی کرواتے ہیں. یہ عمل تنویم کہلاتا ہے. انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے جیسے نیند کی حالت، کٹ پتلی کی طرح سے ہو جاتا ہے، پھر وہ صاحب جیسے چاہے اس سے کام لیتا ہے. تمہیں یاد ہوگا شاہ فیصل مرحوم سعودی عرب کے بادشاہ تھے. شاہ فیصل نے جب دنیا والوں کو چیلنج دیا کہ زر مبادلہ یعنی پیٹرول کے عوض میں ڈالر نہیں لیے جائیں گے بلکہ ہماری کرنسی میں تم کو دینا پڑے گا، اس پر مغربی ممالک امریکہ وغیرہ ناراض ہو گئے. شاہ فیصل کو دھمکی دی اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے. تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا تھا ہم ہر نتیجے کے لیے تیار ہیں، اگر تم نے اٹیک کیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے پیٹرول کے کنووں کو آگ لگا کے خاک کر دیں گے کہ ہمیں بھی نہ ملے تمہیں بھی نہ ملے. تو مغربی طاقتوں نے پھر سازش کی، اور دیکھو اسی زمانے میں انہوں نے پورے عالم اسلام کو متحد کیا تھا. پرانے لوگ جانتے ہیں، نئے بچے تو نہیں جانتے. وہ عالم اسلام کو متحد کیا تھا. 2 شخصیتیں تھیں، ایک شاہ فیصل تھے، دوسری ایک شخصیت تھی پڑوس کی، میں نام نہیں لیتا. 2 شخصیتوں نے پورے عالم اسلام کو متحد کیا تھا. کبھی ایسا اتنا بڑا اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ بات اچھی نہیں لگی، لہذا دونوں کو قتل کروایا گیا. ایک کو قوم کے ہاتھوں پھانسی چڑھائی گئی اور دوسرے کو شاہ فیصل مرحوم کو ان کے بھتیجے کے ذریعے سے مروایا گیا کہ اس کے دماغ کو کنٹرول میں لیا گیا اور بھتیجے نے چچا کو قتل کیا اور قصاص میں اسے بھی قتل کیا گیا. ایک تیر سے 2 نشانہ لگایا انہوں نے، مغربی طاقتوں نے. تو یہ عمل تسخیر ہوتا ہے، عمل تنویم.
کہ دماغ کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے، اس کو تصرف بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ علم یہ فقیر درویش بھی جانتے ہیں، لہذا ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح سے سادھو یہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، تصرف۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بستی کے اندر ہمارے عزیز رہتے ہیں، وہ دوسرا اسٹیٹ ہے، تو وہاں کا واقعہ ہے، ایک مانگنے والا ایسے آیا سادھو، اور اس نے جب خاتون باہر نکلی تو اس نے اسے خیرات دی، اس نے چٹکی دی کچھ راکھ، اس کو کھا لو، لیکن اسے عقیدہ نہیں تھا، تو گھر میں جو ہے وہ بیل بنڈی کا پہیا تھا رکھا ہوا، اس نے وہ چٹکی کھائی تو نہیں، وہ پہیے پہ ڈال دی، وہ پورا گاؤں دیکھ رہا تھا، پہیا چلتے ہوئے گاؤں سے باہر گیا جہاں وہ سادھو پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ اب دیکھو اور دیکھو جو محنت کرتا ہے نا، اللہ اس کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وجہ سے کہ انسان جو محنت کرتا ہے یا تو اس کا رخ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ صحیح ہے تو مجاہدہ کرنے والے کو اللہ اپنی معرفت سے نوازتا ہے، رخ غلط ہے دنیا کے اندر اس سے طاقتیں حاصل ہوتی، عام دنیا اسے غیبی طاقت سے یاد کرتی، تو محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے، انجام، نیکی کا انجام نیک ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا، دنیا میں ہوگا یا پھر آخرت میں ضرور ہوگا، اتنی بات ہے۔ تو یہ ایک تو ہوتا ہے مسمرزم، ہپنائٹس کرنا، عمل تسخیر قلوب یا عمل تنویم، تو اس کے ذریعے سے بھی دماغ کو قابو میں لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قوت خیالیہ، خیال کی قوت، محنت کر کے اس کو ایک مرکز پہ لایا جاتا ہے، اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں جو چاہتا ہے کسی سے وہ کروا لیتا ہے۔ یہ بھی ایک سحر ہی کی قسم ہے، جادو کی قسم ہے۔ اسی طرح سے ایک قسم ہے محسوسات، محسوسات کے ذریعے سے ہوتا ہے، مگر وہ محسوسات مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسے میگنیٹ، لوہ چمبک، کہیں دور پہ رکھے اور لوہے کو کنٹرول کرتے ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے یہ خود بخود حرکت کر رہا ہے، یا یہ کام کسی دیوی دیوتا کا ہے یا کسی بت کا ہے کہ کیسی کرشمہ سازی ہو رہی ہے، کیسی کرامت ہو رہی ہے، لیکن وہ میگنیٹ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی گلستان بوستان جنہوں نے لکھی، ہندوستان کے سفر میں آئے تھے، تو ایک جگہ پر انہوں نے ایک کرامت سنی کہ ایک بت خانے میں بت معلق ہے، ادھر بالکل۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ معلق کوئی چیز نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں ٹکی ہوئی ہوں گی، تو وہ اس کا راز معلوم کرنے کے لیے بھید بدل کر آئے
کئی دن تک رہے وہاں بھید بدل کر. تو اس کا جو ہے ان کو پتہ چلا کہ چاروں طرف میگنیٹ لگا ہوا ہے اور جو کنٹرول کر رہا ہے ہر طرف کی طاقت برابر مساوی ہے، لہذا وہ معلق. انہوں نے اپنی کمبل ایک طرف ڈال دی، جدھر ڈالی ادھر قوت کم ہو گئی، وہ گر گیا. تو یہ چالاکی ہے، اسے کہتے ہیں اندھ شردھا مراٹھی میں، اندھی عقیدت. اب مستقل جو ہے ایک تنظیم چل رہی ہے بہت طاقت کے ساتھ، اندھ شردھا نرمولن، یعنی اندھی عقیدت کو روکنا. اچھا، ایک ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی. ہاتھ کی صفائی ہوتی چالاکی کہ انسان کی توجہ کو مصروف کر کے اچانک ہاتھ کی چالاکی بتائی جاتی. لوگ سمجھتے ہیں یار کیا کر دیا اس. اسی طرح سے ایک قسم سحر کی وہ ہوتی ہے جو نظر بندی کہلاتی ہے. فرعون کے جادوگروں کا جادو اسی قسم کا تھا، نظر بندی. جیسے قرآن پاک نے بھی کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں وہ رسیاں لاٹھیاں جادوگروں کی متحرک نظر آ رہی تھی کہ ان کی طرف دوڑ کر آ رہی تھی. حالانکہ رسیاں دوڑ نہیں رہی تھی اور لاٹھیاں بھی دوڑ نہیں رہی تھی اور نہ وہ سانپ بنی تھی، لیکن جادوگروں نے ان کے اوپر نظر بندی کرتی تھی. اور نظر بندی کا مطلب یہی تھا کہ جو ساحر جادوگر سوچتا ہے تو سامنے والے پر اس کی آنکھوں میں وہی نظر آتا ہے. جیسے جو ہے یہ پہلے جادوگر آتے تھے دیکھو، وہ ڈبے میں گوبر ڈال دیتے تھے اور اس میں سے جامن نکالتے تھے، گلاب جامن. اب ظاہر بات ہے ہو نہیں سکتا. اسی طرح سے جو ہے اور بہت سے شعبدے بتاتے تھے. ایک قسم یہ بھی، یہ نظر بندی ہوتی تھی کہ سب کو متوجہ کیا اور ایک نظر ڈال دی. تو نظر میں نظر ملتے ہی جیسے مچھلی گل کو لگ گئی. اب جس طرح چاہے ڈور کو ہلائے اس طرح سے وہ ہلے گی. ایک قسم یہ بھی شعبدہ بازی کہیے اور یا نظر بندی. فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان کا جادو اسی قسم کا تھا. اسی طرح سے اس کی وجہ سے سامنے والے پر معمول پر اثر ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کی ایک لہر گزر گئی تھی. اللہ نے خود فرمایا وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. خیفتم موسیٰ علیہ السلام میں جھرجھری لیے گی، یعنی گھبراہٹ تاری ہوئی. پورا میدان میں سانپ جیسے دوڑ رہے ہیں موسیٰ کی طرف. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. تو یہ کیا تھا؟ نظر بندی. اچھا، اسی طرح سے ایک سحر کی قسم وہ ہے جو دواؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جڑی بوٹی دواؤں کے ذریعے سے. کسی کے سر پہ گھس دیے
انہیں پاگل ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں؟ کچھ کھلا دیے اب انہیں پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک قسم جادو کی وہ ہے جس میں جنات و شیاطین سے مدد دی جاتی ہے، اور جنات و شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. یہ جادو ہوتا ہے بڑا سخت، کیونکہ جنات و شیاطین یہ جبھی خوش ہوتے ہیں جب کہ شرک کرے یا کفر کرے یا گندا رہے. خاص طور سے عورتیں ایام کی حالت میں جادو کرتی ہیں تو یہ جادو بہت پختہ ہوتا ہے. جتنی گندی رہیں، نجاست کے ساتھ، جنابت کی حالت میں، گندگی کے ساتھ، اس میں طاقت ہوتی. اور یہ جادو بڑا سخت ہوتا ہے. اب بسا اوقات جو ہے بعض عاملین قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ عامل میں اتنا تقویٰ نہیں ہوتا. ورنہ متقی جو ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی. جنات و شیاطین جتنا متقی سے ڈرتے ہیں کسی عامل سے نہیں ڈرتے. ایک بات سمجھ، تقوی کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. حق کے مقابلے میں جادو آئے تو ٹک نہیں پاتا ہے. لیکن عاملین یا تو اتنا پختہ علم نہیں رکھتے، تقریباً یوں کہیں کہ 95% ادھورے ہوتے ہیں. تو یہ غلط نہیں ہوگا، ہوں گے 5% عاملین. 5 بھی میں بہت بول رہا ہوں، کہ واقعتاً ہے 5%. باقی 95% وہ تو معمولی چھٹ پٹ کے ہوتے ہیں. ذرا بڑا آیا تو بھاگ جاتا، رام دان کا آ گیا تو چل نہیں رہے بھائی. تو 5% ہوتے ہوں گے جو واقعتاً جن میں تقویٰ ہوتا ہے اور عمل میں پختہ کار ہوتے ہیں. اصل میں جتنا گندگی کے ساتھ جادو ہوگا تو ظاہر بات ہے پاک علم کے ذریعے سے جلدی کٹتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شریف انسان، اگر کوئی بازاری آدمی تم سے لڑنے لگے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، جانتے بھائی اس کے منہ کو کہیں کو لگنا. شریف انسان بدماشوں کے منہ کو نہیں لگتا. اب وہ کوئی بدماش رہا انہیں بازار میں جوتے مارتا اس کو، جیسے کو ویسے ہونا نا جی. تو ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے یار قرآن سے ہم جو ہے اتار رہے ہیں، اتر رہا نہیں، قرآن سے دور نہیں ہو رہا. پورا قرآن پڑھے تو بھی نہیں اترتا، دور نہیں ہوتا. اب وہ جس کو جوتے مارنے والا چھونا اس کی کیٹیگری کا تو ہی اترے گا. تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ شدید سحر میں وہ ہوتا ہے جس میں جنات و شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے اور جنات و شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے. اور وہ کب راضی ہوتے ہیں؟ شرک سے راضی ہوتے ہیں، کفر سے راضی ہوتے ہیں. اس لیے جو منتر ہوتے ہیں عام طور سے منتر کفر اور شرک کے کلمات ہوتے ہیں عام طور سے، اور بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ عام عامل اس کو نہیں سمجھتا، بس لکھے ہوئے ویسے ہی پڑھ دیتا ہے.
جو لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھ دیتا، پھر بھی اس کے ذریعے طاقت حاصل ہوتی ہے ان کو، لیکن وہ کلمات کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، کفر یا شرکیہ کلمات، ظاہر بات ہے دنیا میں شہرت ہو جائیں گی، پیسہ مل جائے گا، ایمان چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہاروت و ماروت کے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ تاکید کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم خود آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، تو جادو سیکھ کے اور کہاں کافر بن جاتا، مت سیکھ جادو، کافر بن جائے گا۔ تو ایک قسم یہ ہے جادو، شیاطین کو گندگی پسند ہے تو ساحرین بھی گندگی میں ہوتے ہیں، بن غسلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایام کی حالت میں خواتین جو جادوگرنیاں ہوتی ہیں تو ان کا زور زیادہ ہوتا ہے، گندی جگہوں میں، گندے کپڑوں پر یہ زور زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سحر کسی پر کیا جاتا ہے تو اس کے ناخن یا اس کے بال یا اس کے کپڑے، لباس جو پہننے کا لباس مستعمل، اسی طرح سے اس کے پیر کے نیچے کی مٹی، یہ چیزیں ہیں کہ جس پر جادو زور کرتا ہے۔ اور خواتین خاص طور سے اس میں پریشان رہتی ہیں سحر، جادو میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتی، اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے لباس، اس کی احتیاط خواتین کو کرنا چاہیے، خاص طور سے ایام کے کپڑوں کی حفاظت، یہ اس پر جادو کا زور ہوتا ہے۔ اچھا، ایک جادو کی قسم وہ ہے ستاروں سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ وہ کرتے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کو وہ مؤثر سمجھتے ہیں، ستاروں کے علم کے ذریعے سے، ستاروں کی مدد کے ذریعے سے وہ جادو اور سحر کرتے ہیں۔ تو بہرحال جادو کی کئی اقسام مفسرین محققین نے بیان کی، ہمیں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، خالی تم کو اصولیات ہم نے بیان کی۔ اب اس کی تاثیر، جادو کی تاثیر سے متعلق یوں تو بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن مختصراً یہ سمجھ لو کہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ محض نظر بندی ہوتی، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم اور اس کے باطن پر بھی اثرات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جو نظر ہوتی ہے تو وہ نظر کی وجہ سے انسان صحت مند بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو، اپنی صحت و تندرستی کو چھپائے رکھنا، ظاہر نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی غسل کرنے کے لیے گئے، ایک صحابی نے اپنے قمیص کو اتارا،
دوسرے نے دیکھا تو زبان سے یہ نکلا میں نے اتنا خوبصورت جسم میں نے نہیں دیکھا، گٹھیلا جسم تھا۔ بس جی واپس آئے تو وہ صحابی بیمار ہو گئے، اتنا بخار چڑھ گیا بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں صاحب میرے ساتھ تھے، میرا جسم دیکھ کر انہوں نے کہا ایسا خوبصورت جسم میں نے نہیں دیکھا۔ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے تو بخار چڑھ گیا۔ حضور نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور اس وضو کے پانی سے اس کو نہلاؤ۔ چنانچہ ایسی کیا گیا تو ان کا بخار ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر حق ہے، اور نظر ایسی چیز ہوتی ہے جیسے بولتے ہیں نا عورتیں، بچے کو نظر لگی ماں لگتی برابر لگتی، بعض نظر بہت خطرناک رہتی لوگوں کی، اس لیے کسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو۔ کیا کہو؟ ماشاء اللہ، تو نظر نہیں لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر حق ہے۔ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے اور انسان کو خبر میں اتار دیتی ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین بچے ہیں نواسے رسول، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، بی بی فاطمہ نے عرض کیا ابا میرے بچے بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بیماری ہے۔ آپ دعائیں فرما رہے ہیں، بخار ہے اتر نہیں رہا، جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسوں کو نظر ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ کلمات پڑھنے کے لیے آپ کو بتلائے، آپ نے وہ کلمات پڑھے، بچے دونوں صحت مند ہو گئے۔ اس لیے کسی چیز کا اظہار، بعض عورتیں جو ہے کہتی مولانا صاحب بچہ دودھ نہیں پی رہا، نظر ہو جاتی۔ یاد رکھو بچوں کو بھی دودھ الگ سے چھپا کر پلانا چاہیے۔ بچوں کو کھانے کے لیے بھی جو چیز تم دو سب کے سامنے نہیں۔ اب بچے بازار میں ماں باپ بھی کھاتے بچے بھی کھاتے، اب بتاؤ بعد میں بم مارتے بیٹھتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بازار میں کھانے کی کوئی چیز جگہ ہے گھر کو لا کے کھاؤ، لیکن وہ دوسرے کر رہے بول کے اپن بھی کر رہے، روڑوں پہ چاٹ کھا رہے فلاں کھا رہے، ہمارے بھی برقعے پورے بازار میں۔ اب نہیں رمضان آن دیو ذرا دیکھو، پورے رات بھر کھاتے پھر نہ۔ ہماری تہذیب ہے اسلام کی تہذیب، اس میں نقصان نہیں۔ تہذیب اسلام کی چھوڑ دو گے پھر تو نقصان ہونا ہی ہے۔ تو یاد رکھو اپنی چیزوں کو چھپاؤ۔ اب مکانات بنا رہے اتنا ڈیکوریشن نظر لگ جائے گی لوگوں کو، کھڑکیاں شروع ہو جا رہے ہیں نہ۔ اپنی کوئی بھی چیز اس کو شو مت بناؤ، لوگ نظریں ہو جاتی، نظر برحق ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کی سوائے موت کے۔ حدیث پاک میں ہر بیماری کی اللہ نے دوا ضرور رکھی۔ اب انسان کا وہاں تک پہنچ گیا علاج ہوتا ہے، نہیں پہنچا تو راستے میں مر جاتا ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ہر بیماری کی دوا ضرور رکھی اللہ نے پیدا کی سوائے موت۔ تو سحر کی کئی قسمیں، ستاروں کی مدد کے ذریعے سے بھی سحر کیا جاتا ہے۔
اور اس میں شیاطین سے، جناتوں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اصل سحر یہی ہے، اور باقی حقیقتاً سحر نہیں کہلاتے، مجازاً ان کو بھی سحر کہا جاتا ہے، عرف عام میں ان کو جادو کہا جائے گا۔ حقیقتاً جادو وہ ہے جس میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، اسی لیے جادو کفر ہے۔ تو جس جادو کے منتروں میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں تو اور شیاطین سے مدد طلب کی گئی جناتوں سے، تو وہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہاروت و ماروت نصیحت کرتے فلا تکفر، جادو سیکھ کر تو کافر مت بن، یہ کفر ہے۔ اچھا، اگر کوئی اچھے کلمات سے اگر جادو کرتا ہے تو وہ درست ہے کیا؟ یاد رکھو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یا کسی نے قرآن کے علم کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہا تو یہ درست ہے کیا؟ نہ، یہ بھی حرام ہے، چاہے قرآن کے ذریعے سے ہی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے۔ بعض آیتیں جلالی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، تو اگر کوئی اس کی مشق کرے اور جلالی آیتوں کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچائے تو ظاہر بات ہے یہ بھی حرام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جادو کی تاثیر میں یہ تو ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے یا اس کے مال میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں کو بند کر دیا جائے، کسی کو بیوی کے قریب جانے سے روک دیا جائے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن کیا حقیقت جادو کے ذریعے بدل سکتی ہے؟ اب دیکھو ایک مسئلہ یہ ہے، جادو کے ذریعے سے حقیقت بدل سکتی ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کعب احبار۔ کعب احبار حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے، اور یہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ جانتا اور اس کو پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے ذریعے سے گدھا بنا دیتے، لجعلتنی الیہود حمارا۔ اگر میں چند کلمات نہ جانتا اور اس کی پابندی نہ کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ بعد میں پوچھو، بعد میں بول سکو، آیتیں رہ جائیں گی نہیں تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا حقیقت بدل سکتی، لیکن جادو سے کسی کو نقصان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو۔ اللہ کا نظام تکوینی ہے، نظام تشریعی میں تو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے، کسی کو حرام ہے شریعت میں، لیکن ایک نظام تکوینی ہے اللہ تعالیٰ کا، عالم کا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ نفع دینے والا بھی ہے اور نقصان دینے والا بھی وہی۔ تو اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچ سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ یہودی دونوں قسم کے جادو کے وارث تھے، ایک تو فلسطین کا جادو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو
جنات و شیاطین نے اس کی کتابیں لکھی تھیں، یہودیوں میں پھیل گیا تھا اور یہ اس کے ماہرین بنے۔ بابل جب پہنچے یہ عراق میں، بابل کا جادو بھی سیکھا جو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے آیا تھا۔ چنانچہ یہ فلسطین اور بابل دونوں کے جادو کے وارث بن گئے۔ اللہ نے ان میں پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتابوں کی اتباع کرنے کے یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے۔ جہاں جہاں جس ملک میں گئے جادو کا علم اپنے ساتھ لیتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہودیوں نے حسد کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا۔ اللہ نے اس راز کو فاش کیا، اس کا علاج قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے نازل فرمایا اور وہ اثر ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے انتقام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے جادو کیا تھا؟ لبید ابن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، بس ہے کافی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ جادو کا سیکھنا کیسا ہے۔ یاد رکھو اگر کلمات کفر اس میں ہوں تو جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے، اور اگر شرک اور کفریہ کلمات نہیں ہیں تب بھی اس کا سیکھنا درست نہیں۔ اچھا اپنے دفاع کے لیے سیکھنا بعض فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن جادو تو اسی وقت آئے گا اسے جب شرکیہ کلمات ہوں، تو ایمان تو چلے گیا، دفاع کر کے کس کا کیا دفاع کرے گا، ایمان تو چلا گیا۔ اس لیے بہترین علاج جادو سے بچاؤ کے لیے قرآن کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آرام فرمانے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اپنے جسم مبارک پر اس کو پھیر لیتے اور پھر آرام فرماتے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور بے احتیاطی نہ کرے، بے احتیاطی سے یہ چیز زور پکڑتی۔ اور اسی طرح سے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا، سورہ بقرہ۔ اور ایک عمل بتایا کہ حدیث تو نہیں ہے لیکن ایک اللہ والے کا عمل، انہوں نے کہا اگر کسی پہ محسوس ہو کہ سحر اس پر کیا گیا ہے تو اس کو چاہیے بیری کے 7 پتے لے، سل بٹے میں اسے کوٹے اور اس پر آیت الکرسی پڑھے اور اس میں پانی میں ڈال کر 2-3 گھونٹ اس کو سحر زدہ کو پلائے اور باقی سے اس کو نہلا دے، انشاءاللہ وہ سحر کٹ جائے گا۔ خصوصاً یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو اور کسی کو اپنے بیوی سے روک دیا گیا، قوت مردومی سے روک دیا گیا ہو، اس کے لیے بڑا مجرب بیان کیا گیا، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ سحر سے متعلق بیان تھا۔ اسی طرح سے ایک اور بات سنو، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، ابن جریر نے بھی اس کو بیان کیا
فرماتی ہیں دومت الجندل ایک مقام ہے، دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئی، آپ وفات پا گئے تھے اور آپ کے وفات کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی، روزانہ جھگڑے۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا، اس بڑھیا نے کہا کہ جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائیں گا۔ وہ عورت کہہ رہی حضرت عائشہ سے میں تیار ہو گئی، وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی، دوسرے پر میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں۔ بابل میں نے دیکھا 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں، ان کو دنیاوی سزا مل رہی ہے، ہاروت و ماروت۔ اچھا، اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہے میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سکھاؤ۔ انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو مت سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ انہوں نے منع کیا۔ عورت کہتی ہے میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور فلاں تنور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ عورت کہتی ہے میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہو گئی، میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو کے آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا غلط کہتی، ابھی تک تیرا کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی تو لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ وہ عورت کہتی میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کرا۔ وہ عورت کہتی میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل گھبرا گیا، واپس آ گئی۔ پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ انہوں نے کہا تو گئی نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھی۔ میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پہ چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل کر چلا گیا، اب چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس بڑھیا نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، تو بن گئی جادوگرنی، اب سب آ گیا تجھے، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے حضرت عائشہ سے واقعہ بیان کر رہی ہے میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین میں ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔
میں نے کہا تجھ میں بالیاں پیدا ہو جائیں، فوراً بالیاں بھی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا سوکھ جا، فوراً سوکھ گئی۔ میں نے کہا اچھا دانے باہر نکل، دانے باہر نکل گئے۔ میں نے کہا آٹا بن جا، آٹا بن گئے۔ میں نے کہا روٹی پک جا، پک گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا، میرا ایمان تو چلا گیا۔ یہ جادو تو سیکھ گئی لیکن ایمان گیا۔ اب مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ کہنے لگی ام المومنین قسم خدا کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کوئی جادو کیا، میں یوں ہی روتی پیٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور سے کہوں گی، لیکن افسوس بدقسمتی سے کہ آپ کو بھی میں نے نہیں پایا، اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر پھر اس نے رونا شروع کیا، روتی رہی روتی رہی، اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پہ ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام بھی متحیر تھے کہ اس کو کیا جواب دینا، کیا فتویٰ دیں اس کو۔ آخر بعض صحابہ نے کہا اب سوائے اس کے کیا ہو کہ تم اس فعل کو نہ کرو اور توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہو۔ دیکھو صحابہ فتویٰ دینے میں احتیاط کرتے تھے، اور ہم عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی آیا سوال کرنے کو، مفتی صاحب عالم صاحب یہ ایک مسئلہ ہے جی کیسا کیا، وہ عالم بولنے سے پہلے انہیں بولتا یہ اتنا نہیں معلوم ہے تیرے کو، بولا ارے تو کیا مفتی کیا انہیں مفتی، یہ فری کے بہت ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، علم ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تو بابل کے جادو کے وارث بنی اسرائیل ہو چکے تھے۔ ایک اور بات سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی عراق سے آیا ہوں۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفے سے آ رہا ہوں، حضرت علی کا پائے تخت تھا کوفہ۔ پوچھا وہاں کی کیا خبر ہے، کیا حالات ہیں کوفے میں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ حضرت ابن عباس یہ بات سن کے کانپ اٹھے، فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے، علی کا تو انتقال ہو گیا، ان کی میراث تقسیم ہو گئی، اور نہ ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے یہ کتابیں جمع کر کے اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکالی اور وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت شریفہ رہ گئی تھی اس میں چند باتیں ہم نے بیان کر دی۔ رہ گئی یہ بات کیا نبی پہ جادو ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے طبعی امور میں نبی متاثر ہوتے ہیں کہ بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نبی کو پیاس کی تکلیف محسوس ہوتی، اسی طرح سے سحر یہ ممکن ہے۔ اور جیسا کہ احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے
اس میں کوئی بعید نہیں ہے. جب نبی پہ ہو سکتا ہے تو عام مسلمان پہ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھو، اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ ساحر ہے، سحر کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنے سحر کے ذریعے کسی کو قتل کروایا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. یا کوئی مسلمان ہو کر سحر کرتا ہے، سحر، تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا قتل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی بجائے اللہ کی کتاب کی اتباع کرنے کے یہ جادو کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے اتباع کی اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہودی کہتے تھے حضرت سلیمان جو حکومت کیے ہیں جادو کے زور پہ کیے ہیں، اللہ نے برات ظاہر کی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا. نعوذ باللہ، سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بل بوتے پہ نہیں تھی. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. شیاطین سے مراد خبیث جنات، انہوں نے یہ سب منسوخ کیا سلیمان کی جانب. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس جادو کا اتباع کیا جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت پر. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ ہاروت و ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تو کافر مت بن، جادو سیکھ کر کافر مت بن. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور لوگ جادو سیکھتے تھے ان سے اصرار کر کے، جی ہم تو دفاع کے لیے سیکھ رہے ہیں، بچاؤ کے لیے، اور سیکھ لیتے تھے. کون سا جادو سیکھتے تھے؟ ما يفرقون به بین المرء وزوجه، ایسا جادو کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، طلاقیں ہو جائے، گھر پھوٹ جائے، ایسا جادو وہ سیکھتے تھے. اور عام طور سے جادو میں اکثر مقاصد میں سے جادو کے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے گھر پھوڑنا، میاں بیوی میں کیسا دشمنی ڈالنا. غیر نہیں، سگی ماں بھی کر سکتی کہ بیٹا بہت چاہ رہا، میرے کو نہیں چاہ رہا، جاتی جانتے کے پاس، کچھ تو بھی دیو، بیٹا جو ہے میرا نہیں رہا، عورت کا بن کے رہ گیا ہے. اب دیکھو ماں ہے وہ، اب یہ توڑ پھوڑ کر رہی ہے وہاں، اللہ اسے سکون دے گا کیا؟ نہیں دیتا. تم دوسروں پہ مہربانی کرو، اللہ تم پہ مہربانی کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس لیے کسی کا برا نہیں چاہنا، کینہ کپٹ نہیں. اپنے بیٹے بہو خوش ہیں تو تم کو اس میں خوش ہونا چاہیے. یاد رکھو، حسد انسان کے دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے، موت تک ختم نہیں ہوتی ہے. یہ حسد جو ہے انسان اندر ہی اندر گھل کے مر جائے گا. حسد تو کینسر سے بڑھ کے، کینسر کا علاج ممکن ہے، حسد کا ممکن نہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرتا ہے.
ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ایسا جادو سیکھتے تھے میاں بیوی میں پھوٹ ڈال. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کیا کسی کے جادو سے واقعی میں گھر پھوٹ سکتا ہے؟ میاں بیوی میں ناچاقی ہو سکتی ہے؟ نہ، جب تک اللہ نہیں چاہے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات پہ توکل رکھو، جتنا توکل کامل ہوگا اتنا جو ہے تمہاری حفاظت ہو. اور ذرا ڈلم الیقین ہو گیا اور بڑھتے رہتا پھر. اسی لیے دیکھو جادوگراں یا جنات و شیاطین جو ہے اس کو ڈھونڈتے جو کمزور دل کا ہے، اوہام پرست ہے، خیالات میں آ جاتا، ایسوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں. عاملوں کے پاس عورتیں جاتی نا، پورے حالات معلوم کر لیتے. ان کے لوگ رہتے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، کیوں میں ہیں. اب عورتیں خاموش بیٹھتے، کیا کہاں سے آئے اماں فلاں کہاں ہے، کئی کے واسطے آئے، کیا ہے. ابھی عورتیں پورا بول دیتے، اب پورا رپورٹ پہنچ جاتی. اب عاملہ ہوشیار آتی، انہوں نمبر پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، اماں کا نام کیا ہے، پوچھ لیے. پھر بولتے فلاں تمہارے گھر میں ایسا ہو رہا کیا، انہوں بولتے ہو. دو چار کریکٹ نکلتی، انہیں تو ایمانی چلا لیتی. بابا صحیح بولے، میرا پورا غیب کا انہوں بول دیے ہیں. عقیدہ بیٹھا، اب انہیں جیسے چاہتا اس کو جو ہے پھر ویسے ہی کر لیتا ہے. یہ بات سمجھ میں. اس لیے یاد رکھو توکل اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل رکھو. اللہ کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ علاج ہی مت کرو، علاج بھی کرو، دفاع کرو، احتیاط کرو، اس کا حکم دیا گیا. لیکن توکل اللہ کی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ بس. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ جادو کے زور سے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں کہ نقصان ہی نقصان ان کو پہنچتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ بتاؤ جادو سے؟ ایک تو ایمان چلے گیا، اور سب سے بڑا نقصان ہے یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. بلکہ جو ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں نا ان کا بھی ایمان چل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فقد کفر، او کما قال علیہ السلام. ایسی غیبوں کی خبریں بتانے والے کاہن، یہ جوتشی، یہ جادوگر، ان کے پاس جو جاتے ہیں ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رہا اس کا. علاج کرواؤ لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ، شفا اللہ دینے والا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا اللہ ہے. توکل علی اللہ، ہاں ذریعے کے طور سے علاج، چاہے جسمانی ہو یا اور کوئی بیماری کا علاج ہو، سبب کے درجے میں علاج ضرور کرو لیکن توکل اللہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہودی جانتے تھے کہ جو سودا انہوں نے کیا ہے یہ سودا بڑا مہنگا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. دنیا میں اللہ دے دیتا ہے. جو لوگ عملیات کو دھندا بنا لیے اللہ بہت ترقی دیتا ہے، کاراں آ رہے، بلڈنگاں بن رہے اور وہ ریل پیل ہوتے. لیکن یاد رکھو عامل، اکثر عاملوں کا انجام ہم نے دیکھا اخیر میں جتنا پریشان ہوتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہوتا. انکم کا دھندا ہے یہ، لیکن آخر میں نقصان ہوتا ہے. کیسا نقصان ہوتا ہے؟
بھئی سب کے دشمن ہیں بول لیا نا جی، جناتوں کو دشمن بنا لیا، شیطانوں کو بنا لیا، انہوں چھوڑتے اگر اس کا علم پختہ ہے انہیں بچ جائیں گا، اولاد بچ سکتی، بیوی بچ سکتی کیا؟ حملے ادھر کرتے ہیں بیوی پہ، بچوں پہ، انہیں بیمار، انہیں اٹھا تو دوسرا بیمار، تیسرا کچھ تو بھی ہوتا، گر کے پاواں تو بھی، ہاتھاں تو بھی کچھ نہ کچھ نقصان۔ اب ان کی وجہ سے اس کو سکون کہاں ملے گا؟ یاد رکھو۔ تو یہ چیز بس اتنی حد تک قرآن پاک سے عمل درست ہے، اپنا دفاع تم کر سکو یا اپنے بال بچوں کا دفاع کر سکو، یہ تو درست ہے، لیکن اس کو ذریعے معاش بنا لیں، یاد رکھو اخیر میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ عاملوں کا انجام ہم نے دیکھا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، بہت بڑے عامل بیچارے، اتنی لائن لگتی ان کے پاس پوچھو مت، لوگ بولتے بہت فائدہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ سامنے دیکھا میں ایک جوان بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، صحت مند بچہ، لیکن پاگل ہے، بیٹھا ہوا۔ میں نے پوچھا بھئی یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ علاج کے واسطے ہے؟ انہوں نے بولے یہ عامل صاحب کا بچہ ہے۔ کیا حاصل ہے دیکھو، اتنا مال دولت، لیکن وہ وہاں جو ہے منظر، گھریلو اعتبار سے سکون نہیں ہے ان کو۔ عملیات بے شک لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں دے دیتا ہے، ضائع نہیں کرتا، لیکن خود کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی تم جھگڑے چھڑانے کو گئے، اب آج کل لوگ کیا کر رہے، دشمن چھوڑ کے چھڑانے والے کو مار رہے، کیسے حادثہ ہوتے نہیں ہوتے، کتنے تم اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے۔ ارے جان میں تو انہیں اس کچھ مارتا پھر چھڑایا آج کیسا؟ وہی سچ عالموں کا معاملہ، عاملوں کا معاملہ ہے کہ اس کے وجہ سے دوسرا اچھا ہو رہا، مگر انہیں دشمن مول لے رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو اس کو ذریعہ معاش نہ بنا۔ ہاں دفاع آپ کر سکتے ہیں اپنا، اپنے اولاد کا یا کسی مسلمان بھائی کا دفاع کرنے کے واسطے قرآنی علم اس کے ذریعے سے۔ اور دیکھو کلمات کی مشق ہوتی ہے، اس کی تعداد مقررہ اور اس کے مطابق مشق ہو، اس میں تاثیر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو محنت کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو مستقل ذریعہ نہ بنائے۔ عبادتوں کا حرج ہے اس میں، اور بہت سے نقصانات ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا، دنیا اللہ دے دیں گا اس کو، آخرت برباد ہو گئی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اس کے ذریعے سے جو انہوں نے خریدا ہے نا، کفر، شرک، اللہ کا عذاب، یہ بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے جو سودا کیا ہے نا، یہ سودا ان کا اچھا سودا نہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں یہ بات معلوم ہوتی۔ کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہودیوں کو۔ یہودی تو علم والے تھے نا، اب علم والوں سے کہا جا رہا کاش ان کو علم ہوتا، حالانکہ تو علم والے تھے نا، انہوں یہودی جاہل تو نہیں تھے، علم والے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ کچھ جان لیتے، علم ہوتا۔ معلوم ہوا علم پر عمل نہ کرنے والا وہ تو جاہل ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو علم والے کو فائدہ نہ دے۔ یہودی پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، لیکن دنیاوی مفاد کی خاطر، حسد کی وجہ سے
جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کاش کہ یہ جان لیتے۔ بھلا بتاؤ اللہ کتنا مہربان اپنے بندوں پہ، بندوں کی نالائقی پر اللہ افسوس فرما رہا ہے، لو کانوا یعلمون۔ دیکھو پڑھے لکھے ہو کر کیسی جہالت کے کام کر رہے ہیں، کاش کہ ان کو حقیقی علم ہوتا، یا کاش کے علم کے تقاضے پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کرنا چاہے، قبول ہے کہ نہیں ان کی توبہ؟ اللہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں رحمت کے، کسی پہ بند نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، رب کے پاس سے ضرور ان کو اجر ملے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا، اللہ کی نافرمانیوں سے، حرام چیزوں سے بچتے، شرک کفر جادو وغیرہ سے یہ بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ، بہترین انعام ملتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ یہ یہودیوں کی پوتی کھولی جا رہی ہے، بے نقاب کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے تھے، کہتے جی بس ہم تو دین حق پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دین حق ہے، جادو کے پیچھے پڑ گئے ہو اور نبیوں کو ستانا، نبیوں کا انکار کرنا، یہ تمہارا ایمان ہے؟ نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا، ایک گستاخی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہودی جو حضور کی شان میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں ایمان والے آتے وہیں پہ یہودی بھی آتے تھے، مدینے میں رہتے تھے یہودی بھی آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے، سمجھاتے، نصیحت کرتے یا دعوت دیتے اور نصیحت کرتے، تو یہ یہودی کہتے تھے یا محمد راعینا۔ راعینا یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں تو اس کے معنی اچھے ہیں، عربی زبان میں معنی یہ ہوئے کہ آپ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی مقرر ارشاد فرمائیے تاکہ ہم سمجھ لیں، ہماری رعایت کرتے ہوئے عام فہم انداز میں سمجھائیے۔ عربی زبان میں راعینا کے معنی تو اچھے ہیں، لیکن عبرانی زبان میں اس کے معنی خراب ہیں۔ کیا معنی آتے ہیں؟ یہ لفظ مذاق کے لیے آتا ہے عبرانی زبان میں، ٹھٹا مذاق، اور دیکھو نبی کا مذاق کرنا کفر ہے، استہزاء کرنا اللہ کے کتاب کا اور اسی طرح سے نبی کا کیا ہوا تو یہ استہزاء کرنا ظاہر بات ہے کفر ہے۔ تو یہ لوگ اپنی زبان کے معنی مراد لیتے تھے، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ باقی انصار مدینہ یہ سمجھتے تھے کہ راعینا کے معنی ہماری رعایت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے۔ تو یہودیوں کے یہ الفاظ سن کر اب انصار مدینہ نے بھی، مسلمانوں نے بھی یہی لفظ بولنا شروع کیا۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا، آپ ذرا ہماری رعایت فرمائیے تاکہ ہم سمجھیں۔ اب یہودی اس سے مزے لینے لگے، کہہ رہے یہ الفاظ تو ابھی نبی بول رہے ہیں،
تو ان کے یہاں اس کے معنی خراب گستاخانہ. اب مسلمان اس کو سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اچھے معنی ہوں، لیکن وہ ذو معنی لفظ تھا. اچھے بھی معنی آتے ہیں، خراب بھی آتے ہیں. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے اچھے معنی ہے، لیکن یہودی اس کے دوسرے معنی مراد لیتے تھے، گستاخانہ. اب وہ مزے لینے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ مت کہو، اگر ضرورت پڑی تو کیا کہو، وقولوا انظرنا، یوں کہو یا رسول اللہ انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. اب دیکھو ذو معنی لفظ تھا راعنا، اس سے منع کیا گیا، اور انظرنا اس میں کوئی جو ہے خراب معنی کا شائبہ نہیں تھا، گستاخی کا اس میں شائبہ تک نہیں تھا، اس لیے انظرنا کا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا. راعنا کہنے کی وجہ سے یہودیوں کی مشابہت لازم آتی، الفاظ ہی میں مشابہت لازم آتی ہے، اور الفاظ میں بھی مشابہت کسی قوم کی یہ درست نہیں. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا آیت شریفہ سے کہ کسی قوم کے کوئی مخصوص الفاظ یا مخصوص تہذیب یا مخصوص رسم کو اپنانا، اس پر وعید بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا. اب کسی قوم کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ایک لفظ تمہیں بتلاؤں میں، جیسے نمستے. اب ہم بھی جو ہے ساتھ میں رہتے ہیں نمستے، نہ، یہ کسی قوم کا مخصوص لفظ ہے. نمستے کے معنی کیا ہے؟ نمستک ہونا، یعنی میں اپنا سر تمہارے قدموں میں رکھ رہا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا؟ او جی، اب ہم تو ایزی بولتے ہیں لفظ، نمستے صاحب، نمستے. کون اٹھاتے وہ پہلے، پھر کہنا ہے تو کیا کہو؟ آداب کہو. آداب یہ کلیئر لفظ ہے، یہ بات سمجھ میں؟ آداب عرض سب سے بہترین لفظ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب یا مشرکین کو سلام سے ابتدا نہ کرو. انہوں کرے تو وعلیکم بولنا، لیکن اپنی طرف سے ابتدا نہ ہو. سلام دعائیہ لفظ ہے، ایمان والوں کے لیے خاص. تو بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کسی قوم کے مخصوص، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں اس قوم کی مشابہت لازم آئے گی. اور حدیث میں وعید بیان کی گئی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک اور مثال بیان کروں میں، جیسے کہ بعض قوم میں ہاتھوں میں کچھ پہننے کا طریقہ ہے، مرد پہنتے ہیں، راکھی بولیں گے اس کو. پہلے راکھی چند مخصوص دنوں میں پہنتے تھے، اب تو سال بھر چل رہی وہ، اس کی جگہ تاگا لے لیا، پنچ رنگی تاگا یا کالا تاگا اب پہن رہے. کسی قوم کی مخصوص چیز ہے. اب مسلم نوجوان بچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں تاگے، اب انہیں خالی ڈالا تو انہیں جو ہے اسے گوپ کے ڈالتا، یعنی بہت پکا چھونا ادھر کا. اب یہ کس کی نقل مار رہے تم؟ نبی کی؟ نہ. ولی کی؟ نہ. پھر کس کی نقل کر رہے ہو؟ ذرا کچھ تو بھی خیال کرنا تھا اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، کہ تم کس کی نقل کر رہے ہو؟
یہ کسی قوم کی مخصوص چیز ہے یہ. مجمع میں جو بچوں کے ہاتھوں میں ہوں گے انہیں خوب سمجھ لو، نکال لو یہ بات سمجھ میں ہے. ہاں یہ ہاتھوں میں تاگے. اچھا تاگے تو خیر ہیں، لیکن اب کڑے بھی آ گئے. یاد رکھو کڑے کسی قوم کی مخصوص مذہبی علامت ہے. سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کسی قوم کی ایک مخصوص مذہبی علامت ہے کڑا. اب مسلم بچے بھی کڑے پہن رہے ہیں. ظاہر بات ہے کس کی نقل کر رہے ہو؟ یہ حدیث نہیں ہے تمہارے سامنے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا. زندگی بھر مسلمان پکارا جاتا رہا اور آخرت میں کہیں اس قوم کے ساتھ اٹھایا نہ جائے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو. اسی طرح سے جو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. مشابہت اوروں کی اپنانا، کسی قوم کی مخصوص چیزیں اس کو اختیار کرنا. اسی طرح رسم و رواجات کسی قوم کی رسم ہے اور ہم نے وہی رسم جو ہے اپنائی، تو ظاہر بات ہے یہ مشابہت اس قوم سے ہوں گی. اپنا انجام پھر دیکھو کیا ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھ لو اور یہ اصول ہے. یہ اب اس پر تمام جزیات کو تم جو ہے دیکھ سکتے ہو. تو کسی بھی قوم کی یہ مخصوص الفاظ ہوں یا مخصوص استعمال کی چیز ہو یا مخصوص کلچر، مخصوص تہذیب ہو، اگر کوئی مسلمان اختیار کرے تو سمجھ لو اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہوگا. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب اسی طرح سے گلے میں لاکیٹاں ڈال رہے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی تو نہیں. کسی ولی نے بھی نہیں ڈالا، کسی عالم نے بھی نہیں ڈالا. کس کی نقل کر رہے ہو؟ ارے یہ 1 یا 2 تولے کی لاکٹ سے بہت مالدار ہوتے گا. فقیراں جھولی جھٹکے تو 50,000 گر جا رہے. تو گلے میں ڈالا تو کون سا مالدار کہلائے گا؟ انگوٹھا پہن رہے سونے کے، کہہ کیا واسطے مالدار. ارے پہلے جلالی فقیران 10 انگلیاں میں ڈالتے تھے پورے بھر کے. اس کی نقل مار رہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اس لیے کسی کی مخصوص چیز عقیدتاً ہو، رسماً ہو، رواجاً ہو، اس کو اپنانا گویا کہ ان کے کلچر کو تم نے پسند کیا. تمہیں اللہ اس کے رسول کا کلچر پسند نہیں ہے، تمہیں قرآن و حدیث کا کلچر پسند نہیں ہے، تمہیں اوروں کا پسند ہے. تو جس کا پسند ہے اسی کے ساتھ حشر میں اٹھاؤ. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجی بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے فرمایا ما اعددت لہا، کیا تیاری کرا؟ قیامت کی بہت جلدی ہے نا، کیا تیاری کرا؟ عرض کیا رسول اللہ، صحابہ بہت سادے سیدھے لوگ تھے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل تو ہے نہیں، اتنا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اس کے رسول سے محبت ہے ان کے ساتھ ہوگا، اسلام سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور کسی اور سے محبت ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آدمی یہ دیکھ لے کس سے اسے محبت ہے. اس لیے دیکھو اللہ کی نعمت اسلام کی ناقدری نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دیا ہے کہ مغفرت کا دار و مدار اسی ایمان پہ، جنت کے دخول کا دار و مدار اسی پہ. اس نعمت کی اگر ناقدری ہوگی تو یاد رکھو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ یہودی لفظ انظرنا
کے بجائے راعینا کہتے تھے، اور مطلب اس کا گستاخانہ لیتے تھے، اور ایمان والے اس کو عربی میں اچھا لفظ ہے بلکہ انہوں بولنا شروع کر دی۔ اللہ نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایمان والو تم راعینا لفظ نہ کہو، یعنی الفاظ میں بھی ان کی مشابہت مت کرو۔ وقولوا انظرنا، اور انظر نہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے، یوں کہو۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی یہ ریپیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے، پہلی مرتبہ ہی غور سے سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ ہماری جو ہے رعایت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، پہلی مرتبہ ہی سنو غور سے نبی کی بات۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب، کہ نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، نبی کی تحقیر کرنے والا کافر ہے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، اصل میں یہودیوں کا حسد تھا کہ ان کو نبوت کیوں دی جا رہی ہے، یہ عربوں کو نبوت کیوں مل گئی، یہ نبوت ان کے خاندان میں کیوں گئی، یہ حسد۔ اسی طرح سے فتوحات ایمان والوں کیوں ہو رہی ہے، اسلام کو ترقی کیوں ہو رہی ہے، بس یہ حسد میں مرے جا رہے تھے۔ اور یہی چیز ہے، یہود ہو یا اور کوئی جو ہے کافر مشرک ہو، وہ تو جو ہے حسد ہی رکھیں گے ایمان والوں، توقع ان سے نہیں رکھی جاتی کہ وہ تم سے ہمدردی یا خیر خواہی کریں گے، بلکہ وہ تو موقع پرستی کی بات اور چیز ہے۔ ما يود الذين كفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک لوگ، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہاری رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کیا جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لوگ چاہے پٹک لے، اللہ تو ایمان والوں پہ ضرور نظر کرم فرمائے گا، ضرور رحمت فرمائے گا، ضرور حفاظت فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری متی فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نیک بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما، ہنر پیشے میں مزدوریوں میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں تمام کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔